یاسر صاحب گاؤں کے عزت دار اور خوددار آدمی ہیں۔ وہ شہر میں کسی بینک کے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ مہینے کے آخر میں 2 دن کے لیے اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ جب گھر آتے تو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے ضرور لاتے۔ آج مہینے کا آخری دن تھا اور وہ بہت خوش تھیں کہ آج ابا گھر آ رہے ہیں۔ عالیہ ناشتہ تو کر لے، اس کی امی نے کہا۔ نہیں اماں، ابا کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ تیرے ابا تو دوپہر تک پہنچیں گے، اس وقت تک کیا بھوکی رہے گی؟ کیا اماں، 8 تو بج گئے ہیں، بس 2 بھی ہونے والے ہیں۔ شفقت بیگم بھی مسکرا کر خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ جب تک اپنے ابا سے مل نہیں لیتی اسے چین نہیں آئے گا۔ کچھ ہی دیر میں رخسانہ باجی دوڑتی ہوئی آئیں اور بتانے لگیں کہ ماموں یاسر کا فون آیا ہے۔ اماں نے تو باجی کی دوسری بات نہ سنی اور بھاگتے ہوئے رخسانہ باجی کے گھر چلی گئیں۔ رخسانہ باجی کی والدہ اور اماں سہیلیاں تھیں۔ چونکہ ہمارے گھر میں فون کی سہولت میسر نہ تھی، لہٰذا ہم ان کے گھر کے نمبر سے ہی رابطہ کرتے تھے۔ باجی سب خیریت ہے نا؟ ابا تو گھر آنے والے ہیں تو وہ فون کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پوچھنے پہ بھی رخسانہ باجی نے کچھ نہ بتایا۔ مجھے تو چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے صحن میں ٹہلتے ہوئے کئی چکر لگا چکی تھی، لیکن میرے دل پہ لگے چکر تو کم نہیں ہو رہے تھے اور من ہی من میں ابا کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ دل میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ 15 منٹ کے بعد اماں آئیں۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، وہ کانپ رہی تھیں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگیں کہ تیرے ابا جس بینک میں ملازم ہیں وہاں چوری ہو چکی ہے۔ چونکہ تیرے ابا سیکیورٹی گارڈ ہیں اور پہلے شک کا شکار وہی ہیں، اس لیے پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ یا اللہ! بے اختیار عالیہ کے منہ سے نکلا۔ اب وکیل سے بات کی ہے اور وہ 15,000 روپے پیشگی مانگ رہا ہے۔ ابا جو پیسے بھیجتے تھے وہ تو گھر کے خرچ میں لگ جاتے تھے اور باقی تو گڑیا کے اسکول کی فیس کی نظر ہو جاتے تھے۔ اماں نے بھائی غفور سے مدد لینے کا سوچا۔ اماں یاد ہے نا پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ اب دوبارہ اپنی عزت نفس کچلنا چاہتی ہیں تو کیا کروں؟ تیرے ابا کو جیل میں جلتا ہوا دیکھوں؟ تو نہیں جانتی، غریب کی زندگی کی کل کمائی اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ نہ رہے تو وہ راکھ ہو جاتا ہے۔ اماں تو پھٹ پڑیں اور میرے پاس انہیں حوصلہ دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرا 8ویں جماعت کا نتیجہ نکلا تھا اور میں نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ غفور بھائی نے بیرون ملک جانے کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے اور اماں نے اپنے زیورات جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھے تھے انہیں دے دیے تھے اور وہ فرط جذبات میں روحن سے ہو گئے۔ اماں نے کہا، تو میرا بیٹا ہے، تیرے کام آئے یا بچیوں کے، میرے لیے تو ایک ہی بات ہے۔ بھائی نے ہوائی اڈے کے لیے روانگی سے قبل میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے محسوس ہوا کہ ابا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مجھے اڑان بھرنے میں میری مدد کرے گا۔ آپ مجھے پائلٹ بنوائیں گے نا؟ ابا کہتے ہیں کہ بہت پیسے لگتے ہیں۔ تیرا ابا فرانس میں کام نہیں کرتا؟ آپ تو فرانس جا رہے ہیں نا؟ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھائی ضرور، جتنی چاہے اڑان بھر لینا۔ میں خوشی سے چلا اٹھی، مگر کچھ عرصے کے بعد جب اماں کو فالج کا اٹیک آیا تو بھائی کو فون کیا کہ اماں کا علاج کروانا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو ابھی سڑک پہ رہ رہا ہوں، کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ تو ابا نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بھلا ہو بڑے چودھری کا، جب انہیں ہماری پریشانی کا معلوم ہوا تو اماں کا علاج کروایا۔ ہم بہت خوش تھے کہ اماں واپس آ گئی ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی باجی رخسانہ کے گھر گئی اور بھائی کو فون کر کے بتایا کہ اماں کا علاج ہو گیا ہے، اب وہ ٹھیک ہیں، اور کہنے لگے چاچی پہ تو جان بھی قربان ہے، مگر میری مالی حالت درست نہیں تھی، شکر ہے اللہ کا کہ اب وہ صحت یاب ہیں۔ میں چودھری صاحب کے پیسے جلد ہی لوٹا دوں گا۔ بھائی کی آواز سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے گھر پہنچی۔ جب میں گھر پہنچی تو ماسی شمیم آئی ہوئی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ 2,50,000 کی زمین بھائی نے خریدی ہے، اور میرے کانوں میں بھائی کی کانپتی ہوئی آواز گونجنے لگی کہ مالی حالات تنگ ہیں، پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں واپس آ جاؤں۔ انسان اتنا ناشکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مدد نہیں کرنی تو بتا دیتے۔ میرے خواب بھی ٹوٹ چکے تھے، مگر اس سے زیادہ دکھ بھائی کے جھوٹ سے ہوا تھا۔ اب تو کچھ باقی نہیں تھا۔ اماں نے ابا کے لیے بھائی کو ایک بار پھر مدد کے لیے پکارا۔ بھائی نے وہی الفاظ دہرائے۔ اماں کو لگتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اپنے خود دھوپ میں اور اپنوں کو چھاؤں فراہم کرتے ہیں،
مگر یہ ان کا فلسفہ تھا، لوگ جذبات کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آخری سہارا بڑے چودھری تھے۔ بڑے چودھری نے اس بار بھی ہماری مدد کی تھی اور تقریباً 6 ماہ بعد ابا بری الزام ہو گئے۔ ہم سب بڑے صاحب کے مشکور تھے، وہ انسانی روپ میں فرشتہ تھے، مگر ہم اس بات سے ناآشنا تھے کہ یہ فرشتے کے روپ میں ایک جابر ہے۔ ابا کی رہائی کے 2 ماہ بعد بڑے چودھری ہمارے گھر تشریف لائے اور اماں ابا کو تو جیسے چودھری صاحب کے شایان شان کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ چائے کے دور کے بعد بڑے چودھری نے کہنا شروع کیا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، اور ویسے بھی میرے آپ پہ بہت احسانات ہیں۔ چودھری صاحب کچھ مسکرائے اور وہ مسکراہٹ میرے والدین کے چہرے پہ کئی رنگ چھوڑ گئی۔ چودھری صاحب نے سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کہنے لگے، بچیوں والا گھر ہے اور میرا بیٹا بھی خوبرو جوان ہے، اعتراض کا تو کوئی جواز نہیں، تو بارات کب لائیں عالیہ کے لیے؟ یاسر صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ چودھری صاحب کو زندہ گاڑ دیں۔ یک دم کھڑے ہوئے، کیا بکواس کر رہے ہیں، 40 سال کا بد دماغ بوڑھا ہے وہ، اور تم اسے جوان کہتے ہو؟ ابھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ ابا کا جسم غصے سے کانپنے لگا، لیکن آواز میں رعب بدستور تھا۔ چودھری صاحب کھڑے ہوئے اور طنزیہ کہنے لگے، عزت سے رشتہ مانگنے آیا ہوں، ورنہ اسے باندی بنا کے بھی لے جا سکتا ہوں۔ دولت کے گھمنڈ میں اکڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یاسر صاحب جانتے تھے کہ طاقتور کی چونٹی بھی غریب کی اونٹ سے بھاری ہے، لہٰذا 2 دن کے بعد عالیہ کی شادی طے پائی۔ عالیہ تو ابھی بدلتے رویوں اور ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے بھی سنبھال نہ پائی تھی۔ اسے یہ سمجھنا تھا کہ غریب صرف خواب بنا سکتا ہے، اس کی تعمیل اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھوک، ضروریات اور غربت جیسے غنڈے اسے لوٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب اس نے اپنے دولہے کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ 40 سال کا لگتا تھا، لیکن اس کی حرکات 6 سال کی بچی جیسی تھی۔ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا تھا جسے صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتا تھا، اور اس کی اماں تو اس پر صدقے جا رہی تھی۔ اس کی شادی کو 1 ماہ ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ 7 سال بیوہ ہے۔ ابا کے گھر میں اتنی آسائشات نہیں تھیں جتنی اس چودھری صاحب کے گھر میں میسر تھیں، پھر بھی وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ یہاں اسے سکون اور محبت نہیں مل رہی تھی۔ اسے بیوی کے روپ میں باندی بنا کر ہی تو لایا گیا تھا۔ کچھ دن بعد رخسانہ باجی نے چودھری صاحب سے اجازت لی کہ انہیں مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر رخسانہ باجی نے بھائی کا نمبر ڈائل کر کے فون مجھے تھما دیا۔ میں انکار کر رہی تھی، لیکن باجی کے اصرار پر بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ہیلو بھائی۔ بھائی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس سب کا میں ذمہ دار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بھائی، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، شاید قصور ہمارا ہے کہ ہم نے انسانوں سے اچھائی کی امید رکھی تھی۔ یہ بھول گئے تھے انسان تو مفاد پرست ہے، وہ تو مدد بھی اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔